ایک فرق تو یہ بتایا میں نے حضرت عیسیٰ کے ساتھ کیا واقعہ ہوا، اس کے متعلق جماعت احمدیہ اور دوسرے مسلمانوں کا اختلاف ہے. دوسرا اسی کے نتیجے میں پھر پیدا ہوتا ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں تبھی موت اور زندہ آسمان پر نہیں اٹھائے گئے، تو وہ کون ہے جس کا ذکر ملتا ہے حدیثوں میں کہ ابن مریم تم میں ضرور آئے گا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ وہ ذات جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس کی قسم کھاتا ہوں کہ ابن مریم تم میں ضرور نازل ہوگا اور آ کے کچھ کام کرے گا، وہ صلیب کو توڑے گا، وہ سور کو قتل کرے گا، وہ دجال کو مارے گا وغیرہ وغیرہ. تو اگر وہ فوت ہو گئے ہیں تو یہ ابن مریم پھر کون ہے؟ یہ دوسرا سوال اٹھتا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ ہمیشہ ہی اللہ تعالیٰ کے انبیاء تمثیلات میں بعض پیغام دیتے ہیں قوموں کو جن سے غلط معنی لے لیے جاتے ہیں. یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہوا، اور انسان بھی اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ ایک شخص جب کسی خاص چیز میں شہرت اختیار کر جائے تو اس کا نام کسی دوسرے آدمی کو دے دیا جاتا ہے. مثلا ڈرامے میں اگر کوئی شخص کمال حاصل کرے تو اس کو شیکسپیئر کہہ دیتے ہیں، پہلوانی میں کوئی کمال حاصل کرے تو اسے رستم کہہ دیتے ہیں. اسی طرح طب میں اگر کوئی بہت بڑا درجہ حاصل کرے تو ابو علی سینا کہہ دیتے ہیں. غرضی کہ ایک نام دوسرے شخص کو دے دیا جاتا ہے یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ خاص کمال اس شخص میں پایا جائے گا یا پایا گیا ہے. لیکن شرط یہ ہوتی ہے کہ وہ آدمی مر چکا ہو جس کا نام دیا جا رہا ہے، ورنہ کنفیوژن پیدا ہو جائے گا. شیکسپیئر کی زندگی میں نہیں دوسروں کو شیکسپیئر کہا جاتا تھا، رستم کی زندگی میں نہیں کہا جاتا تھا، مر جائے تب کہا جاتا ہے. تو اگر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمثیلی نام دے رہے تھے تو حضرت عیسیٰ کی موت ضروری تھی، ورنہ پھر وہ اصلی عیسیٰ کی طرف بات چلی جاتی ہے. تو ہم چونکہ قرآن کریم سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب سے زندہ اتر آئے اور بچ گئے اور کشمیر چلے گئے ہجرت کر کے، اور پھر تبھی موت فوت ہوئے، اس لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ ساری حدیثیں ایک تمثیلی وجود کے متعلق ہیں جس کو مسیح ابن مریم کا نام کچھ مشابہتوں کی وجہ سے دیا جانا تھا، ورنہ پرانا مسیح دوبارہ دنیا میں نہیں آئے گا. سب سے آسان فیصلے کا طریق یہ ہے کہ حضرت مسیح جن کی ذات کے بارے میں جھگڑا ہے کہ ان کا نام تمثیلی طور پر استعمال ہوا روحانی معنوں میں یا سچ مچ، ان سے فیصلہ کروا لیا جائے. ان سے بہتر جج اور کوئی نہیں ہو سکتا. چنانچہ جب حضرت مسیح کی طرف اس جھگڑے کو لے کے جائیں تو ایک بڑی دلچسپ بات سامنے آتی ہے. حضرت مسیح سے پہلے بھی ایسی ہی ایک پیشگوئی موجود تھی کہ ایلیا نبی زندہ آسمان پر رتھ پر بیٹھ کے چلا گیا ہے، اور مسیح کے آنے سے پہلے وہ آسمان سے اپنے جسم سمیت اترے گا اور منادی کرے گا کہ مسیح کی بادشاہت کے دن آ گئے ہیں، تم تیاری کر لو. چنانچہ جب حضرت مسیح نے دعویٰ کیا تو آپ کے ماننے والوں کو لوگوں نے چھیڑنا شروع کیا، جس طرح آج کل بعض غیر احمدی علماء احمدیوں کو چھیڑتے ہیں کہ جناب ہم مان تو جائیں گے مگر وہ آسمان سے جس نے آنا تھا وہ کہاں گیا؟ زندہ آسمان پر گیا ہے، زندہ آسمان سے اترے تو وہ پہلے آئے گا، اس کو ہم پہچان لیں گے پھر تمہیں مان جائیں گے، لیکن وہ تو دکھاؤ کہاں ہے. اس پر حضرت مسیح کو جب حواریوں نے بتایا کہ اس طرح ہمیں کہتے ہیں کہ ایلیا تو نکالو پہلے، وہ آسمان پہ ہی بیٹھا ہے، مسیح پہلے ہی آ گیا، تو حضرت مسیح نے حضرت یحییٰ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، یحییٰ نبی جن کو یوحنا بپتسمہ دینے والے کہتے ہیں، جان دی بیپٹسٹ، ان کے متعلق فرمایا کہ یہ وہی ایلیا ہے جس نے آسمان سے آنا تھا، چاہو تو مانو چاہو تو نہ مانو، تمہاری مرضی ہے. جس نے آسمان سے آنا تھا آ چکا. اس کی ماں کا نام بھی اور تھا، وہ بھی زمین پہ ہی پیدا ہوا تھا، وہ آسمان سے اترتا کسی نے نہ دیکھا نہ دعویٰ کیا.
تو حضرت مسیح فرماتے ہیں کہ مانو کہ یہ آسمان سے اترا ہے، تو اپنی دفعہ کیوں ان پہ فیصلہ نہیں لگے گا؟ پھر حضرت مسیح سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے بتا دیا کہ روحانی دنیا میں تمثیلیں ہوتی ہیں، ایک اور نام لیا جاتا ہے، آسمان سے آنا کہتے ہیں، مراد یہ نہیں ہوتا کہ سچ مچ کوئی لٹکتا ہوا اترے گا، کبھی بھی ایسا واقعہ نہیں ہوا۔ خدا کا کوئی بندہ زمین سے پیدا ہوتا ہے اور اس کو آسمان سے آنا کہتے ہیں۔